پتا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، لیکن جب ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا، ان بدبختوں نے ایک عجیب کام کیا، یہ اپنے خلفاء کو خلیفۃ المسلمین کہنے لگے، اور پہلے خلیفہ کو حضرت ابوبکر کہنے لگے، دوسرے کو عمر کہنے لگے۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویاں تھیں ان کو امہات المومنین کہنے لگے، جو غلام احمد قادیانی کے ساتھی تھے ان کو صحابہ کہنے لگے۔ علماء کو بڑی تشویش ہوئی کہ ہم نے ان کو کافر تو ڈکلیئر کروا دیا ہے اور آئین میں ترمیم تو ہو گئی ہے، لیکن یہ تو اسلامی شاعر کو، اسلامی ٹرمنالوجیز کو اپنی گفتگو میں اور کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ علماء نے پھر تحریک چلائی، اور 1984 میں ضیاء الحق کے دور میں صدارتی آرڈیننس کے تحت 298C کو اس ملک کا قانون بنا دیا گیا۔ یہ علماء کی قربانیاں اور محنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی قبروں کو روشن فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اب 298C پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا 1984 میں۔ اس دفعہ میں لکھا گیا ہے، بات یہاں پہ قاضی صاحب آپ کسی کو گفتگو نہیں کرنے دیتے، آپ کے سامنے وکیل پیش ہوں، آپ نے سمجھا یہ مسئلہ بھی سیاسی ہے، خاموش ہو جاؤ، پکڑ کے کمیٹی کے حوالے کر دوں گا، چپ کر جاؤ، آپ کون ہوتے ہیں مقدمہ لڑنے والے؟ یہ آپ کا طرز عمل دین کے معاملات میں نہیں چلے گا۔ آپ سیاسی وکیلوں کو جس طرح مرضی ہانکتے رہیں۔ آپ نے 298C پڑھی ہی نہیں۔ 298C میں لکھا ہی یہ ہے کہ کوئی قادیانی ہو، اٹھائیے جا کے آپ نے سرچ کرنی ہے، میری بات پہ اگر یقین نہیں ہے تو سرچ کریں۔ میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی انگلش لگا دی ہوئی ہے، آپ پاکستان کے آئین کی کتاب کھولے 298C پڑھیں۔ لکھا یہ ہے کوئی قادیانی ہو، احمدی ہو، لوری گروپ کا، جو بھی ختم نبوت کا منکر قادیانی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ کر، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، اسلامی ٹرمنالوجیز اور اسلامی اصطلاحات کو استعمال کر کے اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دھوکہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو یہ کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس کی سزا 3 سال ہوگی۔ قاضی صاحب، آپ نے جس مقدمے میں ملزم کی ضمانت لی ہے، اس مقدمے کا ملزم خود اقراری ہے، آپ بھی مانتے ہیں وہ تفسیر صغیر مسلمانوں کے اندر اور معاشرے میں بانٹ رہا تھا۔ پھر آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ آپ نے 298C کو حذف کر دیا۔ آپ نے کہا یہ 298C نہیں لگتی، اور نون لیگ کے بھائیوں نے کہا جی یہ مقدمہ درج ہوتے وقت 298C موجود نہیں تھی۔ یہ بھی بڑا جھوٹ ہے۔ مقدمہ درج ہوتے وقت درج کروانے والے نے پہلی دفعہ جس کا مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 298C کو لگایا جائے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں یہ دفعہ پروسیکیوشن میں، چلان میں ثابت نہیں ہو سکی۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں، یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قادیانی قرآن کی تفسیر اور ترجمہ بانٹ رہا ہو، اس کو الگ سے ثابت کرنا پڑے گا 298C لگتی ہے کہ نہیں۔ 298C تو کہتی ہے کہ کوئی قادیانی اگر مسلمان بن کے تبلیغ کر رہا ہو تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور قاضی صاحب، آپ نے اس دفعہ کو اڑانے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون جو آیت کوٹ کی ہے وہ بھی بڑی افسوسناک ہے۔ 1400 سال سے مسلمانوں کے کسی امام نے، کسی عالم نے، کسی فقیہ نے اس آیت کو اس انداز میں نہیں پڑھا جو آپ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین۔ کہتے ہیں جی دین میں جبر نہیں ہے۔ وہ اگر بانٹ رہا تھا یا جو بھی کر رہا تھا، یہ قادیانی کا مقدمہ ہے۔ اب آپ اس کو جنرل ریمارکس کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ کیوں؟ عدالتی فیصلے، بعض لوگ جی اس نے کون سی آئین میں تبدیلی کر دیا، اس نے کون سی شک اڑا دی ہے۔ اللہ کے بندو، اس نے ایک نامزد مقدمے کے ملزم کی ضمانت لی ہے اور اس میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ اس کے اوپر 298C نہیں لگتی۔ قاضی صاحب پھر وہ ہم پہ لگا دیجئے۔ 298C ایک قادیانی کو تبلیغ اسلام کرنے پہ نہیں لگتی تو پھر مسلمانوں پہ لگا دیجئے۔ کیا اس کو الگ سے ثابت کرنا ضروری تھا؟ بالکل ضروری نہیں ہے۔ آپ نے لکھا وہ تفسیر صغیر بانٹ رہا ہے، 298C لگتی ہے۔ پھر دوسری بات جو مدعی مقدمے نے اس مقدمے کے اندراج کے وقت کی کہ اس کے اوپر 295B لگائی جائے۔ 295B ڈیفائلنگ ہے جو آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن پاک کے اندر مانوی تحریف کرنا، اور پھر مانوی نہیں لفظی تحریف کرنا۔ جو بندہ جان بوجھ کر قرآن پاک کے حرف آیتوں میں سے کھا جائے یا قرآن پاک کی ٹرانسلیشن وہ کرے، قاضی صاحب آپ کو کیا پتا؟ یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر صغیر میں یہ بدبخت لکھتے ہیں اس سے مراد مسیح موعود ہے۔ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سے مراد وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ آپ پھر بھی اس کو مانوی اور لفظی تحریف نہیں مانتے۔ مدعی مقدمے نے کہا 295B لگے گی کہ قرآن پاک میں تحریف کا بھی مجرم ہے، اور 295B لگنی چاہیے۔ قاضی صاحب نے اس کو بھی اڑا دیا، اور اس کی سزا آپ کو پتہ کتنی ہے؟ 10 سال سے لے کے
عمر قید تک۔ قاضی صاحب نے آپ کے سامنے مقدمہ رکھا صرف قرآن ایکٹ کا کہ گویا یہ قرآن کی طباعت میں غلطیاں تھیں اور قرآن صحیح نہیں تھا چھپا ہوا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ بات کسی مسلمان کے مقدمے میں ہوتی تو مانی جا سکتی تھی۔ یہ مقدمہ کس کا ہے؟ ایک قادیانی کا، نامزد ملزم کا، جو خود اقرار کر رہا ہے میں تفسیر صغیر بانٹ رہا ہوں۔ جب 295 کی باری آئی تو قاضی صاحب نے قرآن کی پھر ایک آیت کا استدلال پیش کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو دین کا کیا پتا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں 295 مفہوم یہ ہے، دو آیتیں لے کے آئے، لا اکراہ فی الدین 298 سی کو اڑانے کے لیے، اور دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ نے نازل کیا، اللہ نے حفاظت کرنی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی تحریف ہو رہی ہے یا تبدیلی ہو رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لوگوں کو کیا چاہتے ہیں؟ کھلی اجازت دے دی جائے کہ اللہ نے حفاظت کرنی ہے، جو مرضی بندہ جو مرضی لکھتا چلا جائے، حفاظت اللہ نے حفاظت کرنی ہے، لیکن کن کے ذریعے؟ ایمان والوں کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے، مومنوں کے ذریعے، اور قیامت تو قائم ہو سکتی ہے اس قرآن میں تحریف کو برداشت۔ یہ ہے وہ انا نحن نزلنا الذکر بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ پوری دنیا سے یہ نسخے اٹھا بھی لیے جائیں تو یہ زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں میں ایسی محفوظ ہوگی کہ دوبارہ لکھ لی جائے گی، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ ہے مانی قاضی صاحب، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے حفاظت کی قسم اٹھائی ہے تو قادیانیوں کو تحریف کی اجازت دے دی جائے۔ آپ نے یہ مفہوم لیا، پھر آپ نے آرٹیکل 20 کا حوالہ دیا، ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ مقدمہ کس کا چل رہا ہے؟ قادیانی کا۔ ضمانت کس کی ہو رہی ہے؟ کیس کس کا؟ ایک قادیانی کا۔ اور وہاں پہ آرٹیکل 20 کے حوالے دے کے کہا جا رہا ہے ہر مسلک، ہر گروہ، ہر فرقے کو ان کے مذہب کو پھیلانے کی، ان کے مطابق ابلاغ کرنے کی، عبادت گاہوں کی اجازت ہے۔ بھائی صاحب، آپ ڈیفائنڈ میٹرز اور ڈیسائیڈڈ میٹرز کے اندر ایک نیا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے ہر اقلیت کو، ہر غیر مسلم کو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، اس کو اس کے مذہب اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، مانتے ہیں۔ لیکن یہ مقدمہ ایک قادیانی کا ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں اس آرٹیکل میں ایک استثناء لکھا گیا ہے، اور یہ فقہ کے اور قانون کے طالب علم جانتے ہیں عموم کو خصوص پہ فوقیت نہیں ہوتی۔ ایک عمومی قانون ہے، اس کے بعد ایک خصوصی قانون ہے۔ 298 امتناع قادیانیت قانون ہے، اسی آئین کا حصہ ہے کہ قادیانی کو مسلمان بن کے اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اس کو پسے پش ڈال کر یہ کہہ دیا کہ سب کو اجازت ہے۔ گویا آج کے بعد کوئی بھی قادیانی کوئی کتاب چھاپے، مسلمان بن کے لوگوں میں بانٹے، آپ کا فیصلہ۔ یہ جو بات نون لیگ والے اور بعض کم عقل کر رہے ہیں نا، یہ جی شک تو نہیں نا بدلی، صرف مقدمے میں سے دفاعات اڑائی ہیں۔ یہ جو مقدمے میں سے دفاعات اڑائی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے بتاتے خود قانون بن جاتے ہیں، یہ عدالتی نظائر ہوتی ہیں، یہ سائٹیشن ہوتی ہے۔ کل کو ہر مقدمے میں یہ فیصلہ پڑھا جا سکتا ہے کہ قادیانی کے اوپر 298 نہیں لگتی۔ اگر قادیانیوں پہ نہیں لگتی تو مسلمانوں پہ لگا دی جائے۔